میں اسے زارا کر کے بلاتا تھا. میں زارا، میں تیرے لیے، مجھے نہیں پتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں جو کر سکتا ہوں تیرے لیے میں اسے بڑھ کے کر رہا ہوں. تو نے ہمت نہیں ہارنی. میں اور پورا پاکستان، یہ سب ہمارے لیے کھڑے ہیں. پورے پاکستان کا سوشل میڈیا، پورے پاکستان کی عوام، مجھے جس طرح سے انہوں نے اس چیز پہ سپورٹ کیا ہے، انہوں نے آپ کو اپنی بچی سمجھ کے کیا ہے. آپ نے اس پہ جو ہے وہ ہمت سے کام لینا ہے. ہم آپ کو ان کے چنگل سے نکال کر لائیں گے، انشاءاللہ لے کر آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں نعمان فرید ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزاریں. آمین ثم آمین. ناظرین، آج دعا زارا کے بارے میں بات کریں گے. اس کا والد لاہور پہنچ چکا تھا، کل میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا، اور اس کے بعد اس کا پہلا انٹرویو سامنے آیا ہے. اس نے اپنے انٹرویو کے اندر کیا چیزیں کہی ہیں، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی غلط فہمیاں جو آج کی ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا، بہت سارے لوگوں نے اپنے چینل کے اوپر پھیلائی ہیں. ان کو ہم ڈینائی کریں گے. جس طرح آپ سب جیسے میں کھڑا ہوں اور باقی لوگ جو ہیں دعا زارا کے والد کے ساتھ کھڑے ہیں، ویسے ہی کچھ ایسے حقائق ہیں جن کو جاننا آپ لوگوں کا حق ہے، کیونکہ دعا زارا کے والد نے وہ تمام باتیں بتائی ہیں. سب سے اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ دعا زارا کے والد نے جو اپنی بیٹی کے لیے الفاظ کہے، وہ الفاظ کیا تھے. یقیناً اگر کوئی انسان والد ہے یا کوئی اگر والدہ ہے یا جن کے بچے ہیں، اور اگر کوئی انسان بھی ہے، انسانیت کی ہمدردی رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ انسانیت کیا چیز ہے، تو اس کے لیے یہ سمجھنا بہت زیادہ آسان ہے، اور یقیناً اس کو اس چیز کا دکھ اور تکلیف ضرور ہوگی. مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے. ناظرین، یاد رکھیے گا کہ ہم یہ تمام ویڈیوز بڑی محنت کے ساتھ بناتے ہیں، بڑی انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں اپنے سینئر سے، جونیئر سے، اور بہت سارے ایسے سورسز ہوتے ہیں جس کے تھرو ہم بات کر کے یہ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ تک یہ پہنچتی ہے. تو اس لیے آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے بڑی معنی رکھتی ہے. اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دعا زارا کے والد نے اپنی بیٹی کے لیے کیا الفاظ کہے اپنے انٹرویو کے اندر، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دعا زارا کے والد نے بتایا کہ اپنی بیٹی کے لیے جو پیغام چھوڑا کہ اگر وہ مجھے سن رہی ہے، اگر اس کو یہ رسائی دی جا رہی ہو، کیونکہ پہلے مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس کو یہ رسائی دی جا رہی ہو، کیونکہ میری بیٹی بھاگ کر نہیں گئی، میری بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے. کیونکہ میں نے یہ سٹیپ صرف اپنی بیٹی کے لیے نہیں اٹھایا، ان تمام لوگوں کے لیے اٹھایا، ان تمام بیٹیوں کے لیے اٹھایا جن کو یہ لوگ برگلا کے، یہ لوگ برین واشنگ کر کے ان کو لے جاتے ہیں اور ان کو بیچتے ہیں، اور اس کے بعد ان سے غلط کام کراتے ہیں. یہ پاکستان کے اندر اس طرح کا یہ جو دھندا ہے، مکروہ دھندا جو ہے، یہ عام چل رہا تھا. اس کی روک تھام کے لیے میں نے سٹیپ اٹھایا. میں نے باقی ماں باپ کی اولاد کے لیے، ان کی بیٹیوں کے لیے سٹیپ اٹھایا. تو اس میں آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ بھی دعا زارا کے والد کا ساتھ دیں تاکہ اس کو انصاف ملے. اب جو الفاظ تھے، اس نے اینکر نے پوچھا کہ آپ اپنی بیٹی کو کس طرح بلاتے ہیں. وہاں پہ اس نے بتایا کہ میں اپنی بیٹی کو زہرا بیٹا کہہ کر بلاتا تھا، اور دعا زارا اس کا کمپلیٹ نام ہے، دعا زارا کاظمی، اور اس کو زہرا بیٹا کے نام سے پکارتے تھے. اور اس کے بعد ان کی آنکھ اشک بار ہو گئی. 1 منٹ کے لیے خاموشی ہوئی. خاموشی کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر میری بیٹی مجھے سن رہی ہے تو وہ سن لے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ کو ان درندوں کے چنگل سے چھڑا لیں گے، کبھی بھی ان کے پاس نہیں رہنے دیں گے. آپ کا باپ آپ کے لیے پوری کوشش کرے گا. اور ساتھ ساتھ دوسری چیزیں جو سامنے آئی ہیں انٹرویو کے اندر، لاہور ہائی کورٹ کے اندر وہاں پہ پلی لیں گے، اور ظاہر ہے کیونکہ یہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے کا پروونس کا جو ہے وہ مسئلہ ہے، اس لیے جو قانون لاگو ہوں گے وہ زیادہ تر جو ہے پنجاب کے لاگو ہوں گے، کیونکہ نکاح جو ہے لاہور کے اندر ہوا ہے، پنجاب کے اندر ہوا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ دعا زارا کے والد جب وہ ثبوت دیں گے، وہ ڈاکیومنٹ دیں گے جن کا انہوں نے وہ کلیم کر رکھے ہیں کہ 2015 سے یہ بنے ہوئے ہیں، یہ آج کل کے یا راتوں رات میں نے نہیں بنوائے، 2015 سے بنے ہوئے ہیں یہ ڈاکیومنٹ. تو جب
جب عدالت اس کو دیکھے گی تو بچی ہمارے حوالے کرے گی. اگر ان کے حوالے نہیں کرے گی حفاظت کی خاطر والدین کے, تو ان کے پاس بھی نہیں رہنے دے گی. یہ فیصلہ جب آئے گا تو اس کے بعد فیصلہ یہ کرنا اب مشکل ہوگا کہ بچی پنجاب کے جو چائلڈ بیورو یا باقی جو ادارے ہیں اس کے دارالامان کے, ان کے پاس رہے گی یا سندھ کے دارالامان کے پاس جائے گی. اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے. اچھا, اس کے بعد 2000 کے والد نے کہا کہ میرے پاس تمام ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں, جس طرح میں اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر اور میرے بیک گراؤنڈ کے اندر آپ ہمیشہ دیکھتے بھی ہیں. وہ تمام ڈاکیومنٹس جو ہیں 2000 کے والد کے پاس ہیں. 2000 کا جو پاسپورٹ ہے اور اس کے بعد ان کا بے فارم ہے, ان کی شادی کا جو سرٹیفکیٹ ہے, وہ تمام چیزیں جو ایویڈنس ہیں وہ 2000 کے والد کے پاس ہیں. تو 2000 کا فیصلہ تو عدالت نے جو پہلے کیا تھا, لاہور کی مقامی عدالت نے, وہ تو غلط کیا تھا. ہم سب اس کو ڈینائی کرتے ہیں. اب آتے ہیں بات 2000 کے والد کے اوپر کچھ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں, 2000 کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں. وہ خود اپنی مرضی سے گئی اور وہ کچھ دن جب وہ ٹھنڈی ہوگی تو آ جائے گی. اتنا کہ غلیظ الفاظ جو ہیں وہ اس کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. دیکھیں, بچے جو ہوتے ہیں وہ سب کے سانجے ہوتے ہیں, اور جب بچے غلطی کرتے ہوتے ہیں تو ان کی غلطی کو سدھارا جاتا ہے, نہ کہ ان کی غلطی کو بگاڑا جاتا ہے. اس لیے ایسے جو لوگ الفاظ کہتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ خاندانی ہیں. جب بات آپ کے اپنے اوپر آئے گی, جب بات آپ کے خاندان کے اوپر آئے گی, آپ کی عزت پہ آئے گی, تو تب پتہ چلے گا. پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہاں بتائیں کہ کتنے 20 جو ہے وہ 100 ہوتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلے گا پھر کہ جب چوٹ خود کو لگتی ہے تو تکلیف تب ہوتی ہے, جب دوسرے کو چوٹ لگ رہی ہوتی ہے تو اس وقت انسان کو تکلیف نہیں ہوتی. تو ناظرین, ایک تو یہ بات. دوسرا, 2000 کے والد کے اوپر یہ بات کی جا رہی تھی کہ انہیں جو نکاح نامہ بھیجا گیا تھا جب اس کا نکاح ہوا تھا 17 تاریخ کو, اس کے بعد 2000 نے واٹس ایپ کیا تھا تو اس نے چھپایا تھا. اب دیکھیں, ہم سب نے صحافیوں نے یہ بات کی تھی, کسی سورسز سے ہمیں یہ بات پتہ چلی تھی, اور ہم نے یہاں پہ یہ کہا تھا ایسا ہو سکتا ہے کہ پولیس نے انہیں منع کیا ہو. یہ ممکن ہے, کیونکہ پولیس کہ ایسا نہ ہو کہ کیس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے, یا ایک والد کیسے بتائے گا اپنی بیٹی کی اپنی عزت کے بارے میں, وہ کیسے بات کرے گا. اگر آپ اپنے اوپر بات رکھ کے سوچیں کہ کیا اگر آپ کے پاس ایسا ہوتا, آپ کے ساتھ ایسا ہوتا, تو کیا آپ ایسا کر پاتے؟ کیا آپ وہ ویلا مچاتے کہ میری بیٹی کا ایسے ہو گیا سارا کچھ اس طرح کی جو مس گائیڈنگ ہے اس کو آپ لوگ نہ سنیں. جو اتھینٹک انفارمیشن ہے اس کو آپ سنیں, جن کے سورسز ہوں اور جو ہم آپ لوگ کو دیتے ہیں. ہم ایسے بغیر کسی انفارمیشن کے, بغیر کسی اتھینٹک انفارمیشن کے کوئی ایسی بات نہیں کہتے, کیونکہ یہ کسی کی عزت کا معاملہ ہے. اگر 2000 کو آپ نے سپورٹ کرنا بھی ہے تو پوزیٹیو وے میں کریں. ایسا نہ ہو کہ ویوز کے چکر میں آ کے آپ جو ہے 2000 کے اس کے والد کے اوپر ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوں. جس طرح انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سارے ایسے انٹرویو اور ایسی بہت ساری باتیں سنی, ایسے چینل کے اس کے اوپر باتیں سنی ہے جو میرے لیے سننا جو ہے بحیثیت ایک باپ بہت مشکل ہے. یقیناً آپ لوگ بھی جب اس کو سنتے, بہت سارے لوگوں نے سنی بھی ہوں گی, وہ بہت زیادہ مشکل ہوں گی. 2000 کے والد لاہور پہنچ چکے ہیں, اور جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہاں پہ دیکھتے ہیں کیس کا جب فائل ہو چکا ہے تو اس کے بعد وہاں پہ کیا مسئلہ آئے گا, اور فائل کے اندر کیس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا انہوں نے پلی لی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئے گی انشاءاللہ. اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا اور نئی ڈیولپمنٹ کیا آئی ہیں. تو اب کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. 2000 کے والد کو سپورٹ کرنا مت بھولیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.